بہت معجزات پا رہے ہو. اور پھر میرا خیال تھا کہ کیونکہ جیزس نے تو ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے تو پھر ہر کوئی گناہ کرے گا اور کہے گا کہ تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، جیزس تمہارے لیے قربان ہو گئے. تو یہ چیز بھی بہت الجھاتی تھی. میں کہوں گی کہ یہ الجھن ہمیشہ رہی، لیکن وہ کہتے تھے بس ایمان رکھو، ایمان رکھو. کیا آپ نے یہ سوال اپنے پادریوں سے کیے؟ او ہاں، اور انہوں نے میں بہت شرمیلی تھی، زیادہ سوال نہیں کرتی تھی، لیکن جب کبھی کرتی تو کچھ باتیں ان سے کرتی تھی جنہیں میں سمجھ نہیں پاتی تھی، اور وہ کہتے بس اندھا یقین رکھو. وہ اسے غیب یا نامعلوم کہتے تھے، بس ایمان رکھو، سوال نہ کرو. تو میں یہی کرنے کی کوشش کرتی تھی. اور اگر آپ، یہ بھی ایک بات تھی کہ اگر آپ سوال کریں تو وہ کہتے بس اندھا یقین رکھو، تمہارا ایمان کمزور ہے. جبکہ اسلام اس کے برعکس ہے، اسلام سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو جیزس سے متعلق جو باتیں تھیں اور ٹرینٹی کو لے کر جو الجھن تھی جو میں نے آپ کو بتائیں، انہوں نے مجھے یہی کہا. اگر کوئی عیسائی آپ سے پوچھے کہ آپ نے جیزس اور میری کو کیوں چھوڑا اور مسلمان کیوں ہوئی؟ میں نے نہیں چھوڑا. میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے نہیں چھوڑا، بلکہ مسلمان ہو کر میں نے انہیں اور بہتر جانا اور ان سے زیادہ محبت کی. میں دراصل سعودی عرب میں کام کرنے گئی تھی. میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ وہاں جا کر انہیں عیسائیت کے بارے میں سکھاؤں گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ مجھے میری ہی عیسائیت کے بارے میں سکھا رہے تھے. وہ میرے نجات دہندہ جیزس کرائسٹ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے تھے، اور یہ بات واقعی میرے لیے حیران کن تھی. سچ میں نے سوچا یہ تو بہت بڑے معجزات ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. میں واپس جاتی اور وہ کہتے یہ تو کہیں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو. اور پھر میں نے سوچا عیسائی آخر یہ کیسے نہیں مانتے؟ یہ خدا اور مسیح ہے، وہ قرآن میں موجود اس معجزے کو کیسے نہیں مانتے؟ اگر آپ اپنے 18 سالہ خود سے بات کریں تو کیا کہیں گی؟ اوہ، اسلام اسلام اسلام. کم عمری سے ہی شروع کرو، جیسے ہی سچ جان لو اسی وقت شروع کرو. انتظار نہ کرو، بالکل بھی انتظار نہ کرو. ہاں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو. جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہیں لیکن اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں کے رد عمل سے ڈرتے ہیں، تو آپ ایسے شخص سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ جو کچھ میڈیا میں سن رہے ہو اس پر یقین نہ کرو. خود تحقیق کرو یا مستند ذرائع سے معلومات لو. مسلمانوں سے خود جاننے کی کوشش کرو. ڈرو نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اگر تم نے شہادت دے دی اور پھر بھی کچھ غلط ہو گیا، جیسے میرے ساتھ ہوا، میں پھر چرچ چلی گئی تھی، اٹس اوکے، اٹس اوکے. شہادت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ صرف برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں لاتی ہے. اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب ایک امت ہیں، ہم سب آپ کی فیملی ہیں. آپ کو لگے گا کہ شاید آپ خاندان کھو رہے ہیں، لیکن تمہیں اس سے کہیں بہتر خاندان ملے گا. مسلمانوں کا ایک ایسا خاندان ملے گا جو اس خاندان سے بھی بڑھ کر ہوگا جو تمہیں اللہ کی طرف سے ملا. ذرا تصور کریں کہ آپ جنت میں پہنچ گئی ہیں انشاءاللہ. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کس سے بات کرنا چاہیں گی؟ جیسس. اور ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ خدایا، یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے. مجھے افسوس ہے کہ آپ کی قوم آپ کو سمجھ نہ سکی، اور آپ نے تو سچا پیغام پہنچایا تھا لیکن لوگوں نے اسے غلط لے لیا. مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے ان کے لیے دکھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ جیزس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ انہیں پکارو یا ان کو پوجو. تو میں بس یہ سوچ کر خوش ہو جاؤں گی کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں مجھے لگتا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہے، لیکن اسلام میں جیزس کی بات واضح ہے. وہ ایک پیغام لے کر آئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ پیغام بہت بگڑ گیا، مسخ ہو گیا، اور یقیناً یہ ان کے لیے بہت مشکل رہا ہوگا. سسٹر ڈیزی، آپ کے جوابات کا، آپ کی پرخلوص